نے جہاں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اتنی اجازت دی ہے کہ وہ انسان جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے ہٹائے۔ اسی طرح دنیا میں کہیں ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی بھی کمزور لمحے میں اس شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ویسے ہی پھر چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو یا کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یا کسی نہ کسی کمزور ایسے لمحے میں اس شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جہاں وہ شیطانی راہ پہ چلنا ٹھیک سمجھتا ہے اور وہ شیطانی راہ پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اسی دنیا میں قید رکھا ہے، مگر وہ شیطان ہم جیسے انسانوں کو وقت بے وقت بھٹکاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ان شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے اذیت دیتے ہیں۔ لوگ ایسے انسانی راہ کو ایسے لوگ جب کسی انسان سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں یا ریونج کی شکل میں ان پہ ایسے کالے جادو وغیرہ کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی شیطانی عمل ہے اور اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آج ہمیں ایک سٹوری آئی ہے کراچی سے، ان بھائی نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اس لیے کالج کا خرچہ اٹھانے کے لیے میں نائٹ شفٹ میں کریم چلاتا ہوں۔ میرا ایک خاص بجٹ ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ میں رائڈ لیتا ہوں۔ ایسے ہی ایک رات مجھے کوئی خاص رائڈ نہیں آ رہی تھی، سڈنلی ایک رائڈ آئی کراچی سے حیدرآباد کی۔ میں سوچا لمبا چکر ہے تو ایک ہی دفعہ میرا بجٹ ڈیلی کا جو مزدوری ڈیلی کا جو میرا بجٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں نے وہ رائڈ ایکسیپٹ کر لی، اور جب میں نے رائڈ ایکسیپٹ کی تو مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے ایک مخصوص لوکیشن پہ بلایا۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ تر نائٹ شفٹ کرتا تھا، کیونکہ دن کے ٹائم میں کالج جانا ہوتا تھا، تو کوشش کرتا تھا کہ میں زیادہ تر نائٹ شفٹ کروں۔ نائٹ شفٹ کرنے کی وجہ ایک تو ٹریفک کم ہوتی ہے، دوسرا گرمی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ تو کہتا ہے میں نائٹ شفٹ پہ تھا، تو کہتا ہے جیسے ہی میں نے وہ رائڈر کو پک کرنے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک فیملی ہے، مطلب کہ جس میں ماں باپ بہن بھائی ہیں، یہ 4 لوگ تھے۔ تو چلو میں نے کہا ساتھ فیمیل ہیں، عورتیں ہیں، تو چلو ڈاکو چور لوٹنے کا یہ میرا ڈر ختم ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے ان کو سلام کیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور ہم اپنے منزل کی طرف چل پڑے۔ تو کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد میں نے نوٹ کیا کہ لڑکی کا بہیو، جو ان کی بیٹی ہے، ان کا بہیو کچھ الگ لگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے اس کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا، ایسے جیسے کوئی افغانی بوڑھا ٹائپ، افغانی بوڑھا نہیں ہوتا جو پورا کور کرتا ہے فیس، ویسے کور کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کچھ دور جانے کے بعد مجھے لڑکی مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی، اور اس کی ماں اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ پھر میں دیکھا اور اس کی ماں اس کے پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی کا بھی رنگ اڑا ہوا تھا، مطلب کہ وہ پریشان تھے۔ کہتا ہے ایسے ہی سفر چلتا رہا، اور کچھ دور جا کے وہ لڑکی نے مردانہ آواز میں کہنا شروع کر دیا، گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو۔ کہتا ہے میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور وہ لڑکی اتر کے گاڑی سے باہر آ گئی، ساتھ ہی اس کا باپ اور وہ بھائی اس کا اور اس کی ماں بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی باہر آیا
میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنا وہ بوڑھا اتار دیا اور لڑکی کو انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں انہوں نے زنجیروں سے باندھے ہوئے تھے۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اس کو، تو میں پہلے تو میں ڈر گیا، میں نے سوچا میں پولیس کو کال کروں، مگر پھر مجھے اس لڑکی کے والد صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بس اسے وہاں کسی پیر سے دم کروانے لے کے گئے تھے اور اسی سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ کہتا ہے ویسے ہی پھر اس کی ماں نے اس پہ دم درود جو پڑا اور اسے پانی پلایا، اور پھر دوبارہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو گئی اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ کہتا ہے پہلے تو میں ڈر گیا، میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں لے کے جاؤں، مگر اب میں کافی دور آ چکا ہوں تو میں نے اپنا سفر جاری رکھا، میں ان کو لے کے منزل کی طرف رواں تھا۔ کہتے خیر ایسے ہی کچھ دور بعد جا کے وہ لڑکی نے پورے سفر میں کراچی سے لے کے حیدرآباد تک اس نے 4 بار ایسے ہی گاڑی سے اتری، اس کی ماں نے دم کیا، پانی پلایا، پھر گاڑی میں بیٹھے۔ کہتا میں نے راستے میں ان انکل سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس پہ کسی نے کالا جادو کیا ہے، مگر وہ کالا جادو اتنا خطرناک ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی توڑ نہیں مل سکتا۔ اور بلال بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، وہ لڑکی اتنی پیاری تھی کہ میں نے آج تک اس سے پیاری لڑکی نہیں دیکھی، مگر جو اس جادو کی وجہ سے اس کا جو حال تھا، بال اس کے کھلے تھے اور اس نے خود کو نوچا ہوا تھا، اپنے فیس پہ، ہاتھ پہ، بازو پہ اس نے ایسے اپنے نیل مارے ہوئے تھے، کاٹا ہوا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اور میں پھر ایسے ہی گاڑی چلاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بلال بھائی میں جتنی دیر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، میں بیک مرر سے دیکھا تو اس لڑکی کی آئیز فل ریڈ تھی۔ کہتا اور وہ صرف مردانہ آواز میں گرا رہی تھی اور وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، ایون کہ اس کا بھائی اس سے بڑا تھا اور اس نے اسے پکڑ کے رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے جان چھڑا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا لگ رہا تھا اس میں 3-4 مردوں والی طاقت ہے، کیونکہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی آ رہی۔ خیر اللہ اللہ کر کے بلال بھائی میں ان کے گھر پہنچا، اور میں جب گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ گھر ایک پرانا سا گھر ہے جس کے آگے لان ہے، اور میں نے سیدھا گاڑی گھر کے دروازے کے پاس کھڑی کی، اور وہ اس کا بھائی اور اس کی ماں اسے لے کے گھر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گھر چلے گئے، تو کہتا ہے کہ مجھے انکل نے پیسے دیے اور انکل نے شکریہ ادا کیا کہ آپ رات کے اتنی دیر ہمیں یہ لے کے آئے، تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا اور میں صرف لڑکی کے بارے میں پوچھ کے میں نکلنے لگا۔ تو انکل نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، تو بہتر ہے کہ تم فجر تک یا جب تک صبح دن نکلنے تک تم ہمارے گھر آرام کر دو۔ کہتا ہے میں نے بھی ٹائم دیکھا اور 3 بج رہے تھے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں ہی تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، تو میں نے گاڑی لاک کی اور میں ان کے گھر کے باہر والے کمرے میں، مجھے انہوں نے جگہ دی، پانی وغیرہ لا کے دیا، اور میں ادھر ہی موبائل چارجنگ پہ لگا کے لیٹ گیا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ٹائم دیکھا 3:15 کا ٹائم تھا، مجھے پکا یاد ہے کہ وہ 3:15 ہوئے تھے، اور میں موبائل چارجنگ پہ لگا کے لیٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ سردیوں کا واقعہ ہے، اور سردی بھی تب اتنی نہیں تھی، کراچی میں آپ کو پتہ اتنی سردی نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے سردیوں کا واقعہ ہے، تو ہر طرف خاموشی تھی، رات کا 3 بجے کا ٹائم تھا، سورج بھی جا کے 6-7 بجے
کہتا میں ایسے ہی وہاں لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا کچھ دیر بعد میرے پاؤں کے انگوٹھے سے کسی نے پکڑ کے مجھے کھینچا، مجھے ایسا جھٹکا دیا کہ میں اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی میرے چارپائی کے پاس کھڑی ہے اور وہ میرا پاؤں پکڑ کے کھڑی ہے اور مجھے اٹھا رہی ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں اٹھ گیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ کہتا ہے میں نے جب اسے دیکھا تو بلال بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، اس کی آئیز بلیک تھی، ٹوٹل بلیک، یعنی کچھ نہیں آ رہا تھا، اور بال اس کے کھلے تھے، اور اتنا ڈرونا فیس، اتنا خوفناک فیس میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ مگر یقین مانیے کہ وہ لڑکی بہت ہی پیاری تھی، اور اس کا اتنا خوفناک فیس میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے اپنا موبائل بھی نہیں پکڑا، میں ویسے ہی اس بستر سے اٹھا، میں نے شوز بھی نہیں ڈالے، میں ویسے ہی چابی پکڑی اور میں گاڑی کی طرف بھاگا۔ میں نے گاڑی کی طرف بھاگ کے میں تھوڑا دور گیا، میں گاڑی سٹارٹ کی، اتنے میں سٹارٹ کرتے کرتے اندر سے وہ انکل تھے جو لڑکی کے باپ تھے، وہ باہر آئے، انہوں نے آگے مجھے روکا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، میں نے بس ان کو کچھ نہیں بتایا، میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں وہاں سے نکلا۔ میں کافی دور آ کے میرے شوز میرے ہاتھوں میں، میرے پاؤں میں میرے شوز نہیں، میرا موبائل نہیں، میرے کپڑے کچھ جیکٹ میں نے ڈالی ہوئی تھی وہ نہیں، میں ایک ٹی شرٹ میں دسمبر کی سردی میں گاڑی میں بیٹھ کے وہاں حیدرآباد سے میں کراچی کے لیے دوبارہ نکلا۔ راستے میں ایک پیٹرول پمپ آیا، میں نے وہاں رکا، میں نے وہاں آ کے میں نے ان کے گھر سے لے کے تقریباً 10 کلومیٹر تک میں نے بریک نہیں لگائی، اور میں جب تک اس پیٹرول پمپ پہ میں نے رک کے پانی نہیں پیا، سانس نہیں لی، اور میں جب تک میں پیٹرول پمپ پہ رکا نہیں، میں دیکھتا رہا، مجھے ایسے لگتا رہا کہ کبھی وہ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، بیک سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو بلال بھائی اس کے بعد میں جب اس پیٹرول پمپ پہ رکا، میں نے ادھر رک کے پانی پیا، میں دیکھا ادھر کچھ لڑکے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا، آگ جل رہی تھی، میں آگ کے پاس بیٹھا اور میں خود کو نارمل کیا۔ تو پھر جیسے ہی میں ساری رات ادھر بیٹھا رہا، اور میں صبح جا کے ان کے گھر سے اپنا موبائل، اپنا وائلٹ، اپنی جیکٹ، اپنے شوز میں سب وہ لے کے آیا۔ اور جب مجھے انکل نے پوچھا کہ تم رات کو کیوں ایسے یہاں سے چلے گئے تھے، تو تب میں نے ان کو بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے اسے کمرے میں بند کیا تھا۔ اور بلال بھائی یقین کریں، جب مجھے انہوں نے اپنا وہ کمرہ دکھایا، میں نے اسے دیکھا، وہ واقعی اس کمرے میں بند تھی، جس کمرے کے باہر تالا تھا، اور وہ اس کمرے میں بھی زنجیر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی وہاں سے میرے بستر تک کیسے آئی اور اس نے مجھے کیوں جانے کے لیے کہا۔ یہ میری کہانی تو کافی خوفناک تھی۔ آپ رات کو کام کرتے ہو، اللہ آپ کو ایسے ہی، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، وہ ابھی بھی دیکھے، اور اللہ ایسے حسد کرنے والوں سے بچائے جو کہ یہ کالا جادو ٹائپ چیزیں کرتے ہیں۔ آپ کی میل کرنے کا شکریہ، آئندہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات